علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے سنگین الزامات لگائے ہیں اور ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الزامات جو ہیں صرف اور صرف جو اسٹریٹ موومنٹ چلانے جا رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ اپنی بھائی کے رہائی کے لیے اس موومنٹ کو کمزور کرنے کے لیے لگا رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب، سر ایسا ہی ہے؟ دیکھیں پہلے یہ اسٹریٹ موومنٹ تو شروع تو کریں. 5 کو ہو رہی ہے نا، تو آپ تو پہلے سے شروع ہو گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو عرض کروں نا، یہ اسٹریٹ موومنٹ یہ جو چترال گئی تھی جی تو یہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے گئی تھی. پی ٹی آئی نے کبھی کہا ہے کہ ہم نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کی ہے؟ 5 کو احتجاج تو کر رہے تھے نا. اب علیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ ایک دن کا احتجاج نہ کریں، اس کو تھوڑا تحریک کے اندر لے جائیں. بات تو اس کی درست اور وہ کہہ رہی ہے کہ پھر آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے کسی اور طرف سے، جہاں کے الزامات آپ لگاتے ہیں ادھر سے تو اس کو یہ جو میرے خلاف بولتے ہیں ان کو کس نے ٹاسک دیا ہے؟ اس کا بھی جواب دینا. وہ تو کہتے ہیں آپ پارٹی سے نکالے ہوئے ہیں، ان کے بھائی کو پسند نہیں ہے، بھائی نے آپ کو نکال دیا، پھر بھی آپ ان کے ٹکٹ پہ اور ان کی اس ساری چیز پر آپ موجود ہیں، آپ ایم این اے ہیں، تو آپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ آپ ان پہ کرپشن کے الزامات لگائیں. میں آپ کو ایک عرض کروں، نہ یہ علیمہ خان کا نام ہوتا اور نہ پی ٹی آئی کا نام ہوتا اگر یہ مروت ان کے لیے نہ نکلتا. یہ پارٹی تو مر چکی تھی، اس پارٹی میں تو میں نے جان ڈالی، الیکشن تک کمپین میں نے کی، اور جب تک میں اس پارٹی میں تھا یہ پارٹی جو ہے اس کا توتی بول رہا تھا. یہ کون سی پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ اس پارٹی کی. یہ 9ویں کے بعد خود یہ بہنیں کدھر تھی؟ اسٹریٹ موومنٹ کدھر تھی؟ ان کی قربانیاں کدھر تھی؟ یہ تو 8 فروری کے بعد جب یہ سارے نکلے تو انہوں نے جا کے آج تک پارٹی کا جو اشر کر دیا. آپ صافی ہیں، بتائیں 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک پی ٹی آئی کی تحریک کامیاب تھی، یا 8 فروری کے بعد ان لوگوں کے نکل آنے کے بعد پارٹی کہاں پہ پہنچ گئی ہے؟ کوئی احتجاج تو کر کے دکھا دیں. 10,000 لوگ مانگتے ہیں، 200 لوگ ان کے پاس نہیں آتے ہیں. تو یہ اگر گھر میں بیٹھ جاتے بجائے اس میں قصور کس کا ہے؟ کیونکہ جب تک علی امین گنڈا پور صاحب تھے ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ نکلا کرتے تھے، لیکن جب یہ ڈی چوک والا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد سے تو لوگوں نے شاید نکلنے سے انکار کر دیا. تو پھر اس میں علیمہ خان صاحبہ کیا قصور ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ چونکہ حکومت کی طرف سے تشدد اتنا کیا جاتا ہے کہ لوگ ڈر گئے اپنے بچوں کو باہر نکالنے سے، تو پھر اس میں علیمہ خان صاحبہ کا قصور تو نہیں ہے نا شیر افضل صاحب؟ اس میں تو حکومت ذمہ دار ہے جو نکلنے نہیں دیتی بقول ان کے. آپ کچھ کبھی ایک سوال کر لیتی ہیں پھر دوسرے پہ آ جاتی ہیں. ان کا قصور دیکھیں، میں تو آپ سے یہ کہہ رہی ہوں نا، آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو نہیں نکال پا رہے، تو لوگ تو اس لیے نہیں نکلے، لوگ ڈر گئے نا. اس میں علیمہ صاحبہ لوگ ڈر نہیں گئے، پارٹی کا شیرازہ بھی کیر دیا ہے. پارٹی میں تنظیم کدھر ہے؟ روزانہ آپ یہ بیانات نہیں دیتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑے ہوتے ہیں، کسر رہ جاتی ہیں تو ادھر اڈیالہ میں آتا پائی کر لیتے ہیں. نہ ایمنیز محفوظ ہے، نہ لیڈرشپ محفوظ ہے، سب کو یہ کوستے ہیں، سب کی تصدیق کرتے ہیں. یہی علیمہ خانم کرتی ہیں. چلے میں تو کسی کے کہنے پہ کر رہا ہوں گا، یہ برشگور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ یہ علی محمد خان کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے آج کل اور جو ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں وہ کس کے کہنے پہ ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک لیڈر بتا دیں، جنید اکبر خان کو جو کہا کہ وہ تنظیم سازی کیوں نہیں کر رہے ہیں، کسی ایک کو بھی چھوڑا ہے؟ خود محترمہ رہ گئی ہے. اب ان کو چاہیے پارٹی، تو پارٹی ان کو مبارک ہو، لیکن پارٹی جو ہے اس کو تو لاش بنا دیا ہے. یہ 5 اگست کی احتجاج کریں گے نا، تو 5 اگست کا احتجاج اس کی کال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ پہ لگئی ہے. یہ تو تحریک تحفظ پاکستان کی کال ہے اور انہوں نے یہ دی ہے. اور 5 اگست کا احتجاج تبھی تو کامیاب ہوگا جب اس کے لیے کچھ زمین پر بھی تو نظر آئے نا. کوئی کمیٹیاں بنائی ہیں، کوئی کوارڈینیشن کی ہے، کوئی لاجسٹک دی ہے. پارٹی نے بنانی ہے، اس میں علیمہ خان صاحبہ کا تو قصور نہیں ہے. تو پھر یہ اگر وہ پارٹی کا کام ہے تو پھر پارٹی مجھ پہ یہ کہنا کہ میں پارٹی کے موومنٹ کو فلاپ کر رہا ہوں. محترمہ کا اس میں پھر کیا انٹرسٹ ہوا؟ وہ میں آپ سے ریکویسٹ کر دیتی ہوں. دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہ جو تحریک چلنے جا رہی ہے یہ پی ٹی آئی چلا رہی ہے. ایسا نہیں ہے، پی ٹی آئی تو تحریک کی بات نہیں کر رہی نا شیر افضل مروت صاحب. پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ ہم 1 روزہ احتجاج کریں گے. یہ جو تحریک چلانا چاہ رہی ہیں وہ علیمہ صاحبہ چلانا چاہ رہی ہیں، اور اگر آپ کے مطابق وہ سنسیئر نہیں ہیں اور پارٹی کی کمانڈ خود سنبھالنا چاہ رہی ہیں بانی کے بجائے یا بیرسٹر گوہر کے بجائے، تو وہ تحریک کا کیوں پھر کہیں گی؟ وہ تو پھر سکون سے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے ایک دن کا احتجاج کریں. میری آپ گزارش سنیں، پارٹی میں کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے اس وقت. نہیں نا، سب اس کی چلتی ہے نا. پارٹی ہیں کیا؟ علیمہ خان کے الفاظ ہیں، وہی پالیسی ہے، وہی حکم ہے، وہی پارٹی کی اسٹریٹجی. آج تک ایک بات بتا دے جو انہوں نے کہی وہ اور پارٹی نے رد کی ہو. تو لہذا یہ بسم اللہ کریں نا اور پارٹی کی تحریک، احتجاجی تحریک کا آغاز کریں. جس دن یہ احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے میں خاموش سپاہی کی طرح اس کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا. یہ تو ویسے ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہیں. 2 سال سے انہوں نے لیڈرشپ کو کہاں پہ کھڑا کر دیا، ان کی اوقتی گرا دی، ورکر کی نظروں میں ان کے اعتمادی جو ہے زائل کر دیا ہے. صرف یہ بچی ہے،
صرف اسی پہ سوشل میڈیا جو ہے ان کی پشت پہ کھڑی ہے، تو لہذا آغاز کریں نا، آپ اعلان کر دیں کہ خان کی رہائی کے لیے میں احتجاجی تحریک کا آغاز کرتی ہوں، تو پی ٹی آئی کی آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کوسنے کے لیے پارٹی ہے، کام کے لیے، اور آپ نے دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا اگر اعتماد یا ان کا ٹرسٹ جو ہیں ورکر کی نظروں میں گرا ہے تو اس سے نقصان تو پی ٹی آئی کو ہوا ہے۔ ظاہر ہے ایک شخصیت بتا دیں، آپ سے میرا سوال ہے، جس کو پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے کہا ہو کہ واقعی کیا لائل لیڈر ہے، ماں سوائے محترمہ کہ آپ بتا دیں، ایک آدمی بتا دیں، ایک کا نام بتا پھر دیں۔ تو ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہے یا نہیں؟ دیکھیں نا، اسٹریٹجی نے تو پارٹی کو یہاں پہ پہنچا دیا، میں تو یہی یہ تو سیکھ رہا ہوں۔ پارٹی کا نقصان ہے نا دیکھیں، شیخ میں افضل آپ محمد کو صاحب، مختصر، لیکن علیمہ خان صاحبہ تو کامیاب ہے نا، اگر آپ کے بقول ان کی اتنی گرفت ہے پارٹی کے اوپر۔ چلیے مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب احتجاج سے رہا ہوں گے یا ڈائیلاگ سے، مذاکرات سے رہا ہوں گے؟ دیکھیں عمران خان جب تک ان سے جان نہیں چھڑا پاتے ہیں یہ کبھی بہنوں سے کیسے وہ جان چھڑا پائیں گے؟ وہ تو بہنوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ شیخ افضل مروت سے جان چھڑائیں، ان کی بہنوں نے آج یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں آپ کو قسماً کہتا ہوں، خان نے ان بہنوں کو کبھی بھی سیاسی معاملات میں دخیل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ بار بار اڈیالہ جیل سے احکامات آتے ہیں کہ یہ نہیں بولیں گے، یہ پھر بولتے ہیں، اسی وجہ سے ملاقاتوں پہ پابندی بھی لگی۔ یہ انہوں نے تو خان کا کام ہی خراب کیا ہے، اور یہ وجہ ان کو آسانی اور سہولت کاری یہ ہوئی کہ بشرا بی بی کو اندر کیا گیا۔ جس دن بشرا بی بی باہر آئی، ان بہنوں کی گرد کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ان کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے خان کے سامنے، بشرا بی بی کی آمد کی دیر ہے۔ اچھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اور یہ غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ خان کا بیان اگر آتا ہے، 5 باتیں خان نے کی ہیں، 2 خان کی باتیں ڈال دیتے ہیں، 3 اپنی ڈال دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے تو یہی کیے ہیں نا 1.5 سال میں۔ انہوں نے جا کے جو پولیٹیکل کمیٹی تھی اس کو توڑوا دیا، اور اپنی بندوں پہ مشتمل انہوں نے ایک پولیٹیکل تو معاملات صحیح کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے، اب جو خان سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ نورین نیازی صاحبہ اور ان کو بلایا تھا نا بیرسٹر سیف صاحب کو، جی جی، کیوں انہوں نے اپنے لوگوں کو خان تک رسائی نہیں دی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ خان نے اب فیصلہ انہی سے جان چھڑانے کا کیا ہوا ہے۔ اور آپ پی ٹی آئی کے کسی لیڈر سے پوچھ لیں کہ خان نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان کو بلاک کر دو، یہ بتا، کوئی اور لیڈر تو آپ کے اور علاوہ یہ بات کرتا ہی نہیں یہ جو ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بول رہی تھی خان نے کبھی ابھی تک نکالا نہیں ہے۔ وہ بھائی مجھے تو نکالے ہوئی ہے کوئی 2 سال ہونے کو ہے، فروری 2025 میں آپ نے نکالا ہے، تو بس ٹھیک ہے نا، اگر آپ نے نکالا ہے تو یہ جو آپ نے نعمت غیر مترکبہ ہیں، یہ جو جنت ہے آپ خود ہی سنبھال کے رکھیں۔ ہم نے کب آپ کو منت کی ہے، کسی کو میں نے منت کی ہے کہ میں پارٹی میں واپس جانا؟ اچھا، بہت سارے پروگرامز میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ڈی چوک پر آئے تھے، اگر یہ ڈی چوک والا فیصلہ نہ کرتے تو آپ کہیں نہ کہیں رابطے میں تھے اور عمران خان صاحب باہر آ سکتے تھے۔ ابھی بھی آپ کوئی ایفرٹ کر سکتے ہیں، پارٹی کے لیے کچھ رابطے ہیں، کہیں کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے بات ہو؟ ہمارے معاملات اب دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ اچھا، کہاں سے شروع ہوئے تھے یہ میرے خلاف نہ بولتے۔ تو آپ جیسے لوگ سنبھالیں نا، اگر آپ واقعی جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ لوائل ہیں عمران خان سے، بھول جائیں تھوڑے دنوں کے لیے علیمہ خان صاحبہ کے بیانات کو، آپ عمران خان سے لوائل ہیں، ان کے لیے ایفرٹ کریں۔ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، میں کوئی جانور نہیں ہوں کہ میں لائلٹی کا جو ہے لیبل اس طرح لگاؤں۔ میں ایک وکیل ہوں، ایک شخص کے ساتھ، اس کے کاز کے ساتھ کھڑا ہوا، 3 دفعہ نکالا ہے اس پارٹی نے، 2 سال سے گالم گلوچ کر رہی ہے۔ میں اتنے ظرف کا بھی آدمی نہیں ہوں کہ یہ ساری چیزیں بلا دوں، تو لہذا جو انہوں نے یہ مجھے کیا نقصان دیتے ہیں؟ میرے کارخانے ہیں، میرے کوئی سٹیکس تھے، میں نے کوئی وزیر اعظم بننا تھا۔ بھائی میں تو ایک وکیل ہوں، میں نے یہ سیکھا ہے اور سکھایا ہے کہ اپنی عزت پہ کمپرومائز نہ کرو۔ یہ میرے پیچھے لگ گئے، تو لہذا یہ انرجیاں میں کہیں اسٹیبلشمنٹ پہ ضائع کرتا، کبھی نون پہ ضائع کرتا۔ 2 سال سے تو یہ مجھے انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے، اور خود یہ میرے ساتھ انگیج ہے۔ اس سے فائدہ کس کو ہوا ہے؟ نقصان ہوا ہے۔ اگر یہ آپ نے مجھے نکال دیا نا تو بس بات ختم تھی نا۔ یہ پیچھے سے علیمہ خانم کی یہ فتوے جو جاری تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اب 2 اور بہنیں شروع ہو گئی جن کے حوالے سے میں نے یہ 3 دن قبل تو، اور پھر آج 3 بہنوں نے میرے خلاف بیان دیا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں الزام تراشیاں کرتا ہوں، اب اگر میں ان کو جواب دوں گا تو الزام تراشیاں ہوں گی۔ اور کس نے ان کو کہا ہے؟ یہ جو بتا رہے تھے نا کہ جی ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ بھائی اگر آپ خان کی بہنیں نہ ہوتی کوئی آپ کے ساتھ کھانا نہ کھاتا۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ بھی وہ ان کے بہنوں میں سے بھی بہت سارے لوگ، ان کے قریبی جو شخصیات ہیں، وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو آپ کو بھی کوئی نہ جانتا۔ یہ ادھر سے یہ جواب آتا ہے کہ آپ کا جتنا فیم ہے بڑا آسان سا جواب ہے، آپ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھی بتا دیجیے گا۔
عمران خان کے ساتھ کروڑوں لوگ کڑے ہوئے تو کروڑوں لوگوں کو لوگوں نے جانا ہے، جن میں جرأت ہیں، جن میں ہمت ہیں، جن میں اپنی شخصیت اور اپنے ہی اصولوں کے ساتھ چلنے کا حوصلہ ہے، ان کو لوگوں نے جانا ہے۔ اگر ان کا بس چلتا تو یہ میری پہچان کرواتے۔ آج بھی کھڑے ایک منٹ، یہ اگر لوگوں کو پہچان کراتے تو یہ پی ٹی آئی کی یہ لوگ میری کرواتے۔ یہ شبلی فراز جیسی جلیل القدر ہستی کا یہ کراتے، اور بھی بہت ساری ہستیاں ہیں۔ یہ ان کے طفیل تو میں نہیں بناؤں، میں تو اپنی ہمت کے طفیل بناؤں۔ اور وہ 9 مئی کے بعد جس دور میں ہم نے قربانیاں دی یا جلسے جلوس کیے تو ان میں سے کسی کی جرت نہیں تھی پی ٹی آئی کا ایجنڈا پکڑنے کی۔ جہاں تک خان کا تعلق ہے، خان کے ساتھ ہر لمحے ہر وقت ہوں، لیکن کوئی اگر خان کا رشتہ دار ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہے کہ کوئی خوش آمدیوں کی طرح اور چاپلوسوں کی طرح میں ان کی کڑوی کسیلی تضییق آمیز باتیں برداشت کروں گا، یہ خاطر ہر شخص جمع رکھے کسی کی سوائے خان کی۔ میں یہ 20 دفعہ بول چکا ہوں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، اوپر سے اپنی بینڈ بجوا دیتی ہے۔ اچھا مجھے بس یہ بتا دیں، خان صاحب کو باہر آتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سچویشن تو یہ رہے گی جو خان صاحب کا ان کے ساتھ بہنوں کے ساتھ تو ڈیل ان کی اسٹیبلشمنٹ کی یہی ہے، یہ علیمہ خانم کی، کہ خان اندر رہے گا آپ پارٹی ٹیک اوور کر لیں۔ تو لہٰذا جب تک ان سے جان نہیں چھڑا پائے گی پی ٹی آئی اور خان صاحب، اور جب تک دیکھیں یہ زہریلا سیٹ اپ ہے پی ٹی آئی کے لیے، پارٹی مر رہی ہے، پارٹی زوال پذیر ہے۔ کیا رہے گی؟ 75 سال عمر ہے، اگر 4 سال بعد خان کو آپ رہا کروا لیتے ہیں تو 70-80 سال کی عمر میں وہ کیا سیاست کر پائے گا؟ تو لہذا کیا کریں پھر؟ کیا کریں شریف افضل صاحب مختصراً اگر بتا سکیں؟ صرف ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ جس دن پارٹی کے میرے نہیں، کوئی میرے دوست نہیں، لیکن پارٹی کے سینئر اکابرین 8-10 لوگوں کو خان تک رسائی دی جائے اور وہ خان سے گفتگو کر لیں، ٹھیک ہے، اس دن پارٹی کے معاملات درست۔ بہنوں کی ملاقات نہ ہو، کچھ اکابرین ان کی ملاقات اگر کروا دی جائے تو کچھ اکابرین نہیں، جو پارٹی کے لائی لسٹ ہیں، جو 30 سالوں سے خان کے ساتھ کسی 3 کا نام بتا دیں۔ ہاں جی، کسی 3 کا نام بتا دیں۔ دیکھیے محمود خان اچکزئی ہے، علامہ صاحب ہیں، برسر گور ہیں، علی امین خان ہیں، عاطف خان ہیں، اسد قیصر ہیں، شہریار افریدی ہیں، شاندانہ ہے، علی محمد خان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انڈسپیوٹڈ لوگ ہیں جو خان کے لیکن بہنوں کی ملاقات کے بجائے ان کی ملاقات کرائی جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ معاملات سدھار کی طرف جا سکتے ہیں۔